بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو خود اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ناظرین، قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے محبت کے اس جذبے اور اس کیفیت کو اس طرح سے بیان فرمایا، وہاں ہمیں اس کی خوبی اور اس کی پسندیدگی احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ قیامت کے پوچھنے والے، تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس شخص نے عاجزی کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زہد و تقوی کا دعویٰ تو نہیں، نمازیں، روزے اور صدقات کی کثرت تو نہیں، مگر ہاں اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہوں، دل میں آپ کی محبت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جا، جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہوگا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، تو جس سے محبت رکھتا ہے حشر میں تیرا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ محبت کے اس جذبے اور محبت کی اس کیفیت کی تائید اور تاکید ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا درس ہمیں عطا فرمایا۔ وقت ولادت، شب معراج اور وقت وصال، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ اور نفیس سنت مبارکہ ہے۔ آج سنت رسول اور سائنسی اصول کے سلسلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی مبارک ہوگی، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق کیا تعلیمات موجود ہیں، آپ کے کیا احکامات اور کون کون سے ارشادات موجود ہیں، اور محبت کے متعلق جو غلط فہمیاں اور جو ابہام پائے جاتے ہیں ان میں اصل کیا ہے اور ان میں غلط کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس اور سائیکالوجی کے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کے جیت اور بہت ہی ممتاز عالم اور بہت محبت فرمانے والی شخصیت مفتی محمد اکمل صاحب، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ آج میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز سائیکو تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صابر حسین خان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز بھی مفتی صابر سے کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، محبت اور عشق کو شریعت میں کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے بارے میں تو لغت کی کتب میں یہی لکھا ہے کہ اس محبت دراصل میلان قلب کا نام ہے، یعنی دل کا کسی کی جانب مائل ہو جانا۔ اور عشق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فرط الحب کا نام ہے، یعنی جب محبت میں یا قلبی میلان میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ تو اگر شدت نہ ہو، فقط میلان ہو تو محبت ہے، اور شدت کے ساتھ ہو تو اس کا نام عشق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سائنس اور سائیکالوجی اس کے متعلق کیا کہتی ہے کہ محبت یا تو صرف ایک جسمانی یا نفسانی خواہش کا نام ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو بے اختیاری طور پہ انسان کے اندر شامل ہو جاتی ہے؟ کیا ڈیفینیشن اس کی بیان کی جاتی ہے سائیکالوجی میں؟ یہ ایک ایسی کیفیت کہ جس میں ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ جذباتی، ذہنی طور پر ایسا بانڈ یا ایسا اٹیچمنٹ
کہ جس میں ہم اس شخص کی ضرورت کو نہ صرف محسوس کرتے ہوں بلکہ اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی موجودگی اپنی بقا کے لیے اور اپنی شخصیت کی مکملی کے لیے ہم ضروری سمجھ رہے ہوتے ہوں، خواہ وہ بچے کا ماں کے ساتھ تعلق ہو یا باپ کے ساتھ، یا بچوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کے روپ میں، دوستوں کے روپ میں، بڑے ہونے کے بعد مزید دوست یا ہمجولیوں کے روپ میں، یا پھر اس کے بعد آگے چل کر میاں اور بیوی کا رشتہ، اور پھر باپ اور ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ. تو ان شارٹ اٹس بیسیکلی اے ہول فینومینا وچ کورز دا ہول رینج آف اے فیملی. ہم اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ کسی ایک خاص چیز یا خاص حوالے سے محبت کا لفظ ہم استعمال کریں. یہ محبت ہمیں پرندوں سے، ہمیں پودوں سے، ہمیں جانوروں سے اور ہمیں لوگوں سے بالکل ایک جیسے لیول کی ہو سکتی ہے. اس کیفیت کو ہم محبت کا نام دیں گے. قلب کا میلان جس طرف ہو جائے. جی مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ ایک قلب کا میلان، تو ایک اٹیچمنٹ ہماری، ایک بانڈ ہے، اور اس میں اگر شدت آ جائے، اگر ہم اردو میں بات کریں تو جس کو شاعری میں یا پھر سائنسی نقطہ نظر سے محبت کو بڑھے ہوئے درجے کو عشق کا درجہ دیا گیا ہے، کہ جس میں ہم بالکل ہی اپنے آپ کو بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ کب مائگی کا احساس کا شکار ہو جائے، احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ ہمارے پاس وہ شخص یا وہ چیز موجود نہیں ہے، تو جس کے بغیر ہم رہ سکے تو اس کو پھر ہم عشق کے زمرے میں ڈالیں گے. ناظرین، بات وہی دونوں طرف سے سامنے آئی کہ قلب کے میلان کو محبت کہتے ہیں. جس طرف قلب آپ کا مائل ہو جائے اور اسی چیز میں شدت اگر آ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں. آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کسی کوئی اقسام بھی موجود ہے. مفتی صاحب، کوئی اقسام شریعت میں بیان ہوئی محبت کی؟ جی ہاں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا، اسی پہ ہم غور و تفکر کریں تو اس کی چند اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں. اس کو میں ان الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات محبت کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اگر اس محبت کو اختیار نہ کیا جائے تو انسان گناہ گار ہوگا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ محبت کرنا باعث ثواب تو ہوتا ہے لیکن اس کے ترک پر گناہ نہیں ملتا. بسا اوقات محبت ایسی ہوتی ہے کہ کریں تو ثواب بھی نہیں ہے اور ترک کریں تو گناہ بھی نہیں ہے، اس کو مباح کہتے ہیں. اور چوتھی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں محبت کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، حرام ہوتی ہے. تو 4 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی واجب، دوسری مستحب، تیسری مباح اور چوتھی حرام. واجب کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے مال و متاع اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس پر شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ اس کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مخلوقات سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اب اس کی صورت کیا ہوگی وہ آگے انشاءاللہ موقع ملے گا تو عرض کروں گا. بہرحال نبی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا وجوب کے درجے میں آتا ہے. دوسرا جو مستحب درجہ ہے کہ کریں گے تو ثواب، ترک پر گناہ نہیں. یہ جیسے دینی دوستوں سے یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت رکھنا، جیسے کہ دینی کتابوں سے محبت رکھنا، کلام پاک سے محبت رکھنا، یا دینی جو دوست ہوتے ہیں ان سے محبت رکھنا، یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے کہ یہ محبت واجب تو نہیں ہوتی لیکن باعث ثواب ضرور ہے. تیسری جو مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پرندوں سے محبت ہو جاتی ہے، گھر کے پالتو جانوروں سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، یا بعض افراد کو سکے یا ٹکٹ وغیرہ جمع کرنے کا کوئی بھی ایک کھیل کود ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی طرف میلان ہو جاتا ہے، تو یہ مباح کے درجے میں آتی ہے. اور چوتھی صورت حرام کی ہوتی ہے. حرام سے مراد وہ محبت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور کسی گناہ کا سبب بنے، یا مطلب اس کی وجہ سے ایمان میں خلل پیدا ہو، جیسے کسی غلط نظریات رکھنے والے شخص کی طرف میلان آدمی اپنا کرے، یا ایسا کسی دوسرے مذہب کی طرف میلان کہ جس سے اسلام کی حقارت، تحقیر دل میں پیدا ہوتی ہو. یہ جو محبتیں ہیں یہ حرام کے زمرے میں آتی ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات پتہ چلی کہ جو حدیث نبی کریم کی جو ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے تو وہ کام مومن نہیں ہو سکتا. پتہ ہی چلتا ہے کہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے دل میں کہ جس کا رخ تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو کیا سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ محبت ایک فطری چیز ہے جو پائی جاتی ہے ہر شخص میں؟ جی بالکل حقیقت ہے. جیسے ابھی اس سوال کے جواب سے پہلے جو پچھلا سوال تھا اس پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ سائیکالوجی یا کلینکل سائنس سب کی سب اس چیز کو توجہ کو اچھی طرح پیش کر رہی ہوتی ہیں کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو فطری طور پہ ودیت کیا گیا ہے. چاہنا اور چاہا جانا، لو اینڈ ٹو بی لوڈ والی جو فلاسفی ہے وہ ہر شخص میں، ہر فرد میں
ایون یہ تو ہم فرد اشرف المخلوقات کی بات کر رہے ہیں، یہ اب آپ اس میں چلے جائیں، جانوروں میں چلے جائیں یا پودوں میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی یہ حص ہمیں ملے گی کہ آپ نے فیلنگز کے ذریعے، اپنی احساس کے ذریعے، چھو کے، بول کر اپنی اس کیفیت کا نہ صرف اظہار کرنا ہے، بلکہ یہ توقع ہوتی ہے شخص کے اندر کہ سامنے والا شخص بھی مجھے چاہے، یا یہ کہ مجھ سے محبت کرے، یا مجھ سے اچھا سلوک کرے، یا مجھ سے اٹیچمنٹ یا بانڈیج محسوس کرے. تو ایک فطری عمل، یہ ایک فطری عمل ہے، کلینکلی ہیز بین پروون. اچھا، اب جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن حدیث میں اس محبت کی تاکید ہمیں ملتی ہے، تو کیا فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں یہ محبت حاصل کرنے کے بعد جو مستحب ہے؟ یہ چیز کلیئر کر لیں کہ محبت کا ہونا زیادہ اہم اور ضروری ہے بجائے اس کے کہ محبت کا نہ ہونا. تو پہلی چیز تو اس میں یہ سامنے آ گئی کہ سائیکولوجیکلی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ محبت اگر پائی جاتی ہے کسی بھی رشتے یا تعلق کے مابین، تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سائیکولوجیکل گروتھ یا پرسنالٹی گروتھ یا مینٹل گروتھ کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ جذبہ، وہ کیفیت. اب اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کے نتیجے میں سمجھ لیں کہ ڈسٹرکشن کا عمل شروع ہے. اب اس بات کو اگر مفتی صاحب کی بات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ان تمام چیزوں، ان تمام لوگوں، ان تمام رشتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی، اس چیز کے حوالے سے اگر ہمارے دل میں خواہش، جذبہ یا محبت زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ ہمیں دنیاوی شکل میں بھی اس سے زیادہ ملے گا، کہ ہمیں ایک پتہ ہوگا کہ ہم اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں. اس کائنات کو جس کی خاطر پیدا کیا اس فرد کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، یا اس کے بتائے ہوئے احکامات یا جتنے بھی معاملات ہیں اس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں. تو لا محالہ ہمارے اندر سائیکولوجیکلی ایسی طاقت پیدا ہوگی، ایسی ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگی، ایسی ایک کشش پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہم اپنے ذاتی مسائل یا ذاتی الجھنیں ان کو ہم دور کر سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس طاقت کی بنا پر ہم اپنے منسلک یا اپنے ارد گرد رہنے والے دیگر انگنت لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو جب ہم خالق اور خالق کی تخلیق کردہ کائنات جس کے لیے تخلیق کی گئی اس فرد سے اگر ہماری محبت یا اٹیچمنٹ کا بانڈ ہوگا تو آبویسلی ہمارے اندر میگنیٹک فیلڈ یا طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی جو عام کسی فرد میں نہیں ملی. ناظرین، پتہ یہ چلا کہ جو محبت اللہ کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ صرف اخروی معاملے تک محدود نہیں. سائنس نے ایک طویل ریسرچ کے بعد ہمیں یہ نتیجہ پیش کیا کہ وہ محبت آپ کے اندر ایک طاقت کا باعث ہوگی اور یہی محبت آپ کو لوگوں کی خدمت کی طرف راغب کرے گی. مفتی صاحب، یہ 4 اپنے اقسام بتائیے، ان کو اگر آسان الفاظ میں کہیں مجھے بتائیے کہ ان میں جائز کون سی اور ناجائز کون سی ہوتی ہیں؟ جہاں پر واجب اور مستحب ہے وہاں پہ ثواب کا تصور ہے، اور مباح میں گناہ کا تصور نہیں ہوتا. تو جہاں ثواب ہے وہ بھی جائز، اور جہاں گناہ کا تصور نہیں وہ بھی جائز. اب واقعی حرام رہ گئی، حرام ناجائز ہوگی، بقیہ 3 صورتیں جائز ہوں گی. اچھا، یہاں حرام کے متعلق آ رہی ہے بات کہ ایک شخص غلط چیزوں سے، غلط سوچ سے اور غلط افراد سے محبت کرتا ہے، تو اس کے اثرات کہاں تک محدود ہوتے ہیں؟ یا تو صرف اس کی آخرت جو کہ ظاہر ہے کہ تباہ ہوتی ہے، تو کیا زندگی میں بھی اس کے اثر آتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل. جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ ہم اپنا ایسوسیشن یا اٹیچمنٹ جس چیز، جس شخص سے، جس فرد کے ساتھ رکھیں گے اس کا ریفلیکشن ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر پڑ رہا ہوگا. اور وہ ریفلیکشن اگر ہم پر نیگیٹو پڑ رہا ہے تو وہ آبویسلی اس کے اثرات ہماری شخصیت میں منفی پڑیں گے، اور اس کا جو ہمارا رد عمل ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی منفی ہی ہونا ہے. اب وہ اگر محبت ہمیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ناجائز کے زمرے میں آ رہی ہے جس میں یا تو ثواب و گناہ کا سلسلہ نہیں ہے وہ، اور یا پھر ایسی محبت کہ جس کے بعد ہمیں گناہ کا سلسلہ وہ مل رہا ہے ہمیں کہ ہم کسی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، تو لامحالہ طور پہ وہ محبت جو ہے وہ ہمیں منفی نفسیاتی اثرات کا حامل کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری سائیکولوجی بریک ہوتی ہے. اس کے حقیقی اور اس کے مجازی کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، عشق حقیقی تو مراد وہی ہوتی ہے کہ وہ عشق جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. اس میں وہی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم، دیگر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، یا ہر اس چیز کی محبت ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. تو اس کو عشق حقیقی کا نام دیا جاتا ہے. تمام وہ محبتیں جو اللہ کے قریب کر دے اس کی حقیقی ہے. جی ہاں، یہ عشق حقیقی ہوتا ہے. اور عشق مجازی یعنی جو نفسانی خواہشات کے تابع رہ کر پھر انسان کرتا ہے اس کو عشق مجازی کا نام دیا جاتا ہے. یا آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر انسان جب چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہوتی ہے تو اس کو عشق مجازی کا نام دے دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اللہ سے محبت کرنا یا اللہ کے قریب لے جانے والی چیزوں سے محبت کرنا اس کی حقیقی ہے، تو اٹریکشن آف نیچر کے متعلق کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے سائیکالوجی میں؟ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایسا شخص جس کو نیچر سے محبت ہے اور نیچر کے تھرو اللہ کے قریب ہو رہا ہے یا اللہ کے قرب میں مبتلا ہو رہا ہے،
کہ وہ ہمارے پاس ایز اے پیشنٹ کے طور پر آئے. عام طور پہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے قرب سے نسبتاً دور ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی نفسانی خواہشات اپنی توقعات جب پوری نہیں پاتی، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور نفسیاتی مسائل ان کے بڑھتے ہیں، تبھی وہ ہمارے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہماری کوشش تمام تر یہی ہوتی ہے کہ ایسے تمام لوگوں کا زاویہ نگاہ بدل کر دوبارہ قدرت کی طرف کر دیا جائے، فطرت کی طرف کر دیا جائے، تاکہ اس بہانے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکیں. لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کے ساتھ محبت، یا جیسا آپ نے بتایا کہ جو چیز اللہ کے قریب کر دے تو وہ عشق حقیقی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں یا ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے جو قرب الہی کا سبب بنے، تو اس سے انسان کا قلب و ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے. ذہن میں پاکیزگی آتی ہے اور یہ پاکیزگی قلب و ذہن میں ایک نور پیدا کرتی ہے. اس نور کی برکت یہ ہوتی ہے کہ نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے. جب نفس و شیطانی گرفت کمزور ہوتی ہے، اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عبادات پر استقامت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کثیر گناہوں سے بچنا یہ ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہے، ذہن پاکیزہ ہے، تو اب گناہ سے اجتناب بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی اس کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے. یہ محبت کی ایک بنیادی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو جس سے محبت رکھے گا تو انسان اپنی پسند کو محبوب کی پسند پہ قربان کر دیتا ہے. پھر انسان میں ایک یہ مادہ و شعور بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا سبب بن جائے، اور ہر اس امر کو اختیار کرتا ہے جو ان کے قرب اور محبت کا سبب بن جاتی ہے. پتہ ہی چلا کہ عشق حقیقی نہ صرف یہ کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ زیادہ تر مریض وہی لوگ آتے ہیں جو عشق حقیقی سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے دور ہوتے ہیں، تو وہ مریض بن جاتے ہیں. مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ عشق حقیقی کس شخص سے موجود ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ سچی محبت رکھے تو یہی محبت سے گناہوں سے بچاتی ہے، شیطان کے وار سے بچاتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ذریعے بھی یہی محبت ہے. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ عشق حقیقی کس طرح سے حاصل کیا جائے، سائیکالوجی کے اسپیکٹس اگر بتائیے. سب سے پہلا پرنسپل ہے اٹ آل اسٹارٹس فرام دا سیلف، خود آگاہی سے خدا آگاہی تک. اگر ہم اس پرنسپل کو، فلاسفی کو فالو کرتے ہیں تو ہم جلد یا بدیر اللہ کے قرب تک پہنچ سکتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے عشق میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں دیکھ لیجئے کہ جب ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کائنات میں کیوں پیدا کیے گئے اور ہمارا مقصد کیا تھا، کس حوالے سے ہمیں اس کائنات سے پیدا کیا گیا، ہمارے ارد گرد لوگوں سے کیا تعلق بنتا ہے، اور ہمارے ذمے ایسے کیا کام ہیں جو ہمیں اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ہمارے ذمے سونپے ہیں. تو یہ سوالات کے جوابات جب ہمیں مجبور کریں گے تو ہماری سوچ اور ذہن از خود اللہ کی طرف یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف جانا شروع کر دے گی. اور ہم اگر ڈائریکٹ اللہ تک نہیں تو انڈائریکٹ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق یا اللہ کی بنائی ہوئی تمام قدرتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی صنائیوں کو اس کا اعتراف کرنے لگیں گے، اور یہ اعتراف ایسا واضح، شفاف، گہرا اور دیرپا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں از خود سائنٹیفکلی ہمارے دل میں ایسے کریٹر کے لیے، ایسے آرٹسٹ کے لیے کہ جس نے اس دنیا کو ایک آرٹ کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کریٹ کیا ہے، تو از خود ہمارے دل میں اپریسیشن پیدا ہوگی. وہ اپریسیشن بڑھتے بڑھتے اٹیچمنٹ میں، محبت میں اور عشق میں کنورٹ ہوتی چلی جائے گی. مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس متعلق کہ عشق حقیقی کا حصول کس طرح سے ممکن ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شاید فرمایا، یہی مطلب اس کا ذریعہ ہے. ایک تو ہمارے پاس منقول چیزیں ہوتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہے، اکابرین کے وہ واقعات ہیں جو عشق و محبت الہی کے بارے میں کتب میں درج ہیں. اس کے علاوہ جو کائنات کی چیزوں پر غور و تفکر کرنا، جو اللہ تبارک و تعالی قدرت، اس کی صنائیت، اس کی عظمت کے اوپر واضح دلالت کرتی ہیں. ان امور پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ ایک ذات ایسی موجود ہے جو بے عیب ذات ہے اور وہ کسی بھی لمحے مخلوق سے غافل نہیں ہے. تو یہ مطلب چند وسائل ہوتے ہیں کہ ایک تو منقول چیزوں پر جو احادیث یا قرآن ہے یا واقعات، ان پہ غور و تفکر کرنا، کائنات کے اندر جو اللہ نے چیزیں پیدا فرمائیں ان پہ غور کرنا. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس کے سلسلے میں اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس اکثر اٹھے بیٹھیں جو عشق الہی حاصل کر چکا ہو. ناظرین، بات معلوم ہو گئی کہ عشق حقیقی جو ہے وہ نہ صرف آپ کی دنیا، آپ کی ذات کو سنوارتا ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کا حصول کا ذریعہ بھی یہی ہے. آپ نے بتایا تھا کہ ایک جو قسم ہوتی ہے محبت کی وہ مباح ہوتی ہے،
تو کیا تمام مباح محبتیں عشق مجازی ہیں؟ ہاں مطلب وہ عشق مجازی کے تحت لا تو سکتے ہیں، لیکن ہمارے عرف میں جو عشق مجازی کا تصور ہے وہ فقط جنس مخالف سے محبت کرنے کے اوپر اس کے اطلاق کرتے ہیں۔ ویسے تو جو بھی محبت ایسی ہو کہ جس میں نفسانیت کا دخل ہو اس کو عشق مجازی کہا جا سکتا ہے۔ تو مباح جو محبت ہے جس سے جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے یا جو ہم چیزیں وغیرہ گھر میں پسند کرتے ہیں، بے جان اشیاء ہوتی ہیں ان سے محبت، وہ بھی عشق مجازی کے تحت آنی چاہیے، لیکن عرفاً جو ہے عشق مجازی کا اطلاق عموماً جن سے مخالف سے جو محبت ہو جاتی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں واضح طور پہ موضوع پہ آؤں گا کہ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو جائے تو کیا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اگر ہے تو کیوں حرام ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس محبت کا ذریعہ کیا چیز بنی اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر تو لڑکی پر ایک بے اختیار نگاہ پڑی تھی اور نگاہ پڑتے ہی دل میں اس کی محبت بیدار ہو گئی تو شریعت اس کو تو ناجائز نہیں کہتی ہے، کیونکہ شرعی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات کو اس کی قدرت اور وسعت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اب نگاہ کا اچانک اٹھنا یہ قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور اٹھ کے اگر کسی پہ نگاہ پڑ جائے اور اس کی محبت قلب میں بیدار ہو جائے اچانک تو یہ بھی انسان کی قدرت و اختیار سے باہر ہے، لہذا یہاں تک تو گرفت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو اسٹیپس ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ پھر دوسری نگاہ جان بوجھ کر اٹھانا یا پھر مطلب اس سلسلے کو دراز کرنے کے لیے عملی کوششیں شروع کر دینا، یہ ضرور ناجائز اور حرام کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اکثر ان کا نتیجہ پھر کسی نہ کسی گناہ کی شکل میں نکلتا ہے۔ جو ٹرینڈ ہمیں ملتا ہے اس محبت کا، جو میڈیا ہمیں بتاتا ہے، جو مطلب جو بھی رائج بھی ہے ہر جگہ، تو اس ٹرینڈ کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے کہ ساتھ بیٹھنا، فضول گفتگو کرنا اور ایک تنہائی میں ایک اختلاط پیدا کرنا، اس کے متعلق کیا؟ تو احادیث کریمہ اور قرآن عظیم اس کی تعلیمات سے مالا مال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا، مومنوں کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت علی کا یہ سوال تھا یا رسول اللہ کبھی اچانک نگاہ اڑ جاتی ہے اور کسی عورت پہ نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ پہلی نگاہ تو معاف ہے، یعنی جو غیر اختیاری اٹھے، پہلی نگاہ ایک اختیاری بھی ہوتی ہے کہ کوئی جا رہا تو جان بوجھ کے دیکھیں تو یہ پہلی نگاہ تو قابل گرفت ہوگی، غیر اختیاری طور پہ نگاہ اٹھ جائے تو سرکار نے فرمایا معاف ہے اور دوسری نگاہ پہ گرفت ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نگاہ دوسری مرتبہ ڈالنا ہی شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، تو اس سے آگے کے جو اسٹیپس ہیں کہ باقاعدہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ کلوز ہو جانا، اس کو تو شریعت بدرجہ اولیٰ ناپسند کرے گی، تو یہ جائز طریقے نہیں ہوتے۔ ہاں یہ عورت کے لیے مسئلہ یاد رکھیے کہ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اگر عورت کسی مرد کو دیکھے اور دیکھنے میں اس کو شہوت پیدا نہ ہو تو عورت کا نگاہ اٹھانا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اجتناب کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن خصوصاً جیسے کوئی دینی پروگرام ٹی وی کے اوپر آتا ہے کہ خاتون وہ دیکھیں تو یہ جائز ہے، جب تک شہوت پیدا نہیں ہوگی۔ عورت کے دیکھنے میں مرد کے دیکھنے میں فرق ہے کہ مرد کو بلا شہوت دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے، اور یعنی خاتون کو نہیں دیکھ سکتا، اور اجنبی عورت اجنبی مرد کو اگر بلا شہوت دیکھے تو جائز ہے، شہوت کے ساتھ گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنی آنکھ کو حرام سے بھرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس آنکھ کو جہنم کی آگ سے بھرے گا۔ اور یہ صحیح حدیث کے اندر بھی روایت آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دو فرشتے آئے اور آپ کو آسمان کی طرف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کے کانوں اور آنکھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے تھے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ان چیزوں کو دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے، اور ان باتوں کو سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے۔ اس کی تفسیر شارح نے یہ کی ہے کہ وہ ناجائز امور دیکھتے تھے اور ناجائز باتیں سنتے تھے، تو اس کی یہ سزا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سرکار نے فرمایا کہ کبھی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرنا، کیونکہ جہاں ایک مرد اور عورت ہوں تو تیسرا ضرور شیطان ہوتا ہے، یعنی شیطان ان کو بہکائے گا، وسوسہ ڈالے گا اور کم از کم بدنگاہی یا اس سے بڑے کسی گناہ کی طرف مائل کرے گا، اس لیے یہ ممنوع ہے۔ ناظرین، بات پتہ یہ چلی کہ اگر کوئی شخص بے اختیاری طور پہ نگاہ ڈالے